معنی صرف اور صرف دو ہیں اس کے. وَبِذَلِكَ ظَهَرَ، وہ دو معنی کیا ہیں وہ اس لائن میں واضح کر رہے ہیں. واضح کیا کر رہے ہیں؟ اشارہ کر رہے ہیں. وَبِذَلِكَ ظَهَرَ مَا فِي دَعْوَى الْفُصُولِ، یہیں سے ظاہر ہو جاتی ہے وہ بات جو صاحب فصول کے دعوے میں پائی جاتی ہے. صاحب فصول نے اپنی کتاب میں الفصول میں، ٹھیک ہے، الفصول کے صفحہ نمبر 62 پہ القول فی الامر، ٹھیک ہے، القول فی الامر صفحہ نمبر 62 میں اس چیز کو بیان کیا. کیا بیان کیا ہے؟ من کون لفظ الامر حقیقتاً فی المعنیین الاولین، کہ امر جو ہے، لفظ امر یہ حقیقت رکھتا ہے صرف شروع کے دو معنی میں. شروع کے کون سے دو معنی میں؟ میں نے آپ سے عرض کیا تھا، احسان، طلب اور شے. چونکہ یہاں جو شروع کے دو معنی ہے وہ طلب اور شے نہیں ہیں. یہاں تو انہوں نے جو بتایا ہے صاحب کفایہ نے، انہوں نے پہلا معنی طلب بیان کیا، چھٹا معنی شے بیان کیا ہے. لیکن صاحب فصول نے اس ترتیب کا خیال رکھا کہ جن دو معنی کو اصلی معنی کہنا چاہ رہے تھے ان دو معنی کا ذکر پہلے کیا ہے، طلب اور شے. ٹھیک ہے، تو صاحب فصول کے اعتبار سے جس کی تائید کر رہے ہیں صاحب کفایہ، لفظ امر دلالت کرتا ہے یا طلب پر یا شے پر. انہی دو معنی میں حقیقت ہے لفظ امر، باقی میں حقیقت نہیں ہے. ولا یبعد دعوی کونہ حقیقتا فی الطلب فی الجملہ والشیء ھذا بحسب العرف واللغات. اور بعید نہیں ہے، تائید فرما دی صاحب کفایہ نے، بعید نہیں ہے کہ انہوں نے جو صاحب فصول نے جو دعویٰ کیا ہے کہ امر حقیقت ہے طلب اور شے میں، یہ عرف اور لغت کے اعتبار سے تطبیق دیتے ہوئے ہو. چونکہ عرف میں اور لغت میں جب آپ پڑھیں گے یا عرف میں سنیں گے، عرف عام میں جب امر بولا جاتا ہے تو پہلے دماغ میں کیا آتا ہے؟ یا طلب یا شے. ٹھیک ہے، مجھے فلاں امر کی حاجت ہے، تو فلاں امر یعنی فلاں چیز کی ضرورت ہے. تو یا مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے امرا زیدن، تو مراد کیا لیا جاتا ہے؟ طلب. تو بعید نہیں ہے کہ جو صاحب فصول کا دعویٰ ہے وہ اس وجہ سے بھی صحیح ہو کہ اگر آپ عرف عام میں مراجعہ کریں یا لغت کی طرف رجوع کریں تو آپ کو پتہ چلے گا عرف میں اور لغت میں لفظ امر سے یہی دونوں معنی مراد لیے جاتے ہیں، ہے نا، طلب کا اور شے کا. بات واضح نہیں واضح رہی، لفظ بلفظ واضح ہونا اگر آپ کے لیے مفہوم تو حل ہے. انشاءاللہ امتحان میں تو کلیئر کر لیں گے نا. تو ابھی تک صرف اتنی سی بات سمجھ آئی ہے کہ امر کے یہ 7 معانی بیان کیے گئے ہیں، لیکن ان 7 معانی میں سے صاحب کفایہ کہہ رہے ہیں کہ بقول صاحب فصول کے 2 ہی معنی میں حقیقت ہے. یہ باقی جو ہے وہ اشتباہ اور خلط مصداق بالمفہوم والا معاملہ ہے. ٹھیک ہے، وہاں پر معنی نہیں ہے باقی اس کے، طلب کیا نام ہے، امر کے معنی یہ سب نہیں ہیں. اور صاحب فصول نے جو بات کہی ہے اسی کو تائید ملتی ہے جب ہم رجوع کرتے ہیں لغت کی طرف اور عرف عام کی طرف. خوب، ہاں. وَأَمَّا، یہ تو ہو گئی، ولا یہ تو بات ہو گئی لغوی اور کیا نام ہے عرفی اعتبار سے. لیکن جہاں تک اصطلاح کے اعتبار سے جھگڑا تو اس میں ہے. ٹھیک ہے، ہاں، جھگڑا اصل میں یہاں ہے، بحث یہاں ہے، توجہ کی یہاں ضرورت ہے. یہاں اگر ذرا سی توجہ ہٹی تو عبارت کا سمجھنا مشکل ہے، اور اگر توجہ رہی تو بات انشاءاللہ واضح ہے. جو لوگ بھی سن رہے ہیں اور سنیں گے آگے اس درس کو، سب کے لیے یہ نقطہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ کفایہ وہ کتاب ہے کہ جس کو صرف استاد کے پڑھنے سے انسان نہیں پڑھ پاتا ہے، بلکہ 50% اپنا دماغ لگانا پڑتا ہے. ویسے تو اور کتابوں میں ضرورت ہے، لیکن اور کتابوں میں 70% اگر استاد محنت کرے، 30% بھی طالب علم محنت کر لے تو سمجھ سکتا. مگر کفایہ وہ کتاب ہے جس میں 30% نہیں، کم سے کم انسان کو سوچنا یہ کہ ہم اتنی محنت کریں کہ 50% ہم کو اپنی طرف سے سمجھنا ہے.
ٹھیک ہے، 50% استاد کی طرف سے سمجھنا ہے. خوب، تو اس کے لیے لمحہ بلمحہ ساتھ چلنے کی اور حضور ذہنی رکھنے کی ضرورت ہے. وَأَمَّا بِحَسْبِ الْاصْطِلَاحِ، لیکن جہاں تک اصطلاح کی گفتگو ہے، یہ میرے خیال سے اب یہ درس وہ ہے کہ جہاں سے ہم نئے درس سے مرتبط ہو جائیں گے نا. اصطلاحی اعتبار سے کہتے ہیں فقط نقل الاتفاق علی انہ حقیقۃ فی القول المخصوص، نقل کیا گیا ہے، اصولیون کا یہ کہنا ہے، اہل فن کا یہ بیان ہے کیا کہ اتفاق ہے اس بات کے اوپر. دیکھیے یہ نقل الاتفاق کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ اتفاق ہے اس بات کے اوپر. اگر صاحب کتاب خود یہ دعویٰ کریں، صاحب کفایہ، کہ اتفاق ہے اس بات کے اوپر، تو گویا خود معتقد ہیں کہ ہاں یہ بات اتفاقی ہے. لیکن اگر یہ کہیں نقل الاتفاق، تو اس کا مطلب ہم جانتے ہیں بہت سے لوگوں کو یا کچھ لوگوں کو جو اتفاق نہیں رکھتے اس بات سے، مگر کچھ مصنفین نے اتفاق کا دعویٰ کیا ہے. کچھ مصنفین کا یہ کہنا ہے کہ اس مسئلے پہ اتفاق ہے، اسی لیے انہوں نے لفظ نقل کا اضافہ کر دیا. یہ نہیں کہا کہ قد حصل الاتفاق وقع الاتفاق، اس بات کے اوپر اتفاق ہے، یہ نہیں حصلہ یا وقع اس طرح کوئی لفظ نہیں لیا. کیا کہا؟ قد نقل الاتفاق، نقل کیا گیا، یعنی کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اتفاق ہے اس بات کے اوپر. کس بات کے اوپر اتفاق ہے؟ علی انہ حقیقۃ فی القول المخصوص، کہ یہ جو امر ہے یہ حقیقت رکھتا ہے قول مخصوص میں. قول مخصوص یعنی افعل میں. قول مخصوص لکھیے سائڈ میں، افعل. آپ کے پاس تو کتاب ہے نا، تو آپ کتاب پہ فوراً لکھیے سائڈ میں، نمبر ڈال کر کے، نمبر 1 ڈال کے سائڈ میں لکھیے افعل. قول مخصوص مراد افعل ہے کہ امر جو ہے وہ حقیقت رکھتا ہے افعل میں، قول مخصوص میں نہیں، افعل میں، صیغہ امر میں. و مجاز فی غیرہ، اور افعل کے علاوہ، صیغہ افعل کے علاوہ کسی چیز میں جو ہے وہ کیا ہے؟ مجاز ہے. ولا یخفا، لیکن ایک بات اور کہہ رہے ہیں، ولا یخفا انہ علیہ لا یمکن منہ الاشتقاق. یہ بات مخفی نہ رہے کہ اگر آپ نے یہ دعویٰ کر دیا کہ امر مخصوص، امر جو ہے وہ حقیقت رکھتا ہے قول مخصوص میں نہیں فعل میں، ٹھیک ہے، یہی بس اس کا معنی ہے، باقی اس کا معنی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ پھر اس سے اشتقاق ممکن نہیں ہوگا. جو امرا یا امرو، معمور، عامر آپ بناتے ہیں زید کی طریقے سے، زید میں زیادہ، زائدن، ازید، مضبوط نہیں کہتے. اسد میں آپ نہیں کہتے اسدا یا سدوف، ماسود، آسید، یہ نہیں کہتے نا آپ، ہیں؟ مگر امر میں تو کہتے ہیں امرا یا امرو، عامر، معمور وغیرہ صیغے لاتے نہیں لاتے ہیں. اسد سے آپ مشتق نہیں کرتے ماسود. اسد لفظ شیر، اسد کا جو معنی شیر کا ہے. زید سے تو نہیں بناتے نا آپ صیغے. زید سے زیادہ بن رہا ہے، مزیودن بن رہا ہے، فعل ماضی لفظ مثلا امر سے، ٹھیک ہے، لفظ اسد سے. تو کچھ کلمات ایسے ہوتے ہیں جس کے مشتقات نہیں بنتے نا، جامد ہوتا ہے نا. تو اگر آپ یہ کہیں گے کہ یہ لفظ امر یہ حقیقت ہے صیغہ مخصوص یعنی افعل میں، تو پھر باقی میں مجاز ہو جائے گا. اور جب باقی مجاز ہوگا، ٹھیک ہے، تو اب اس سے مشتق نکالنا ممکن نہیں ہوگا. چونکہ جب آپ امرا کہتے ہیں یا امرو کہتے ہیں، تب وہی معنی لینا چاہتے ہیں جو امر میں، الف میم رے میں جو ہے، امر میں جو مادہ امر میں معنی ہے نا، وہی معنی فعل ماضی میں بھی ہے، وہی فعل مضارع میں بھی ہے، وہی اسم فاعل میں بھی ہے، وہی اسم مفعول میں بھی ہے. ایک ہی معنی نہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لفظ امر مخصوص ہے افعل سے، حالانکہ افعل والا معنی جس میں طلب پائی جا رہی ہے، اس کام کو انجام دو، یہ فعل ماضی میں تو نہیں ہے، یہ فعل امر میں تو نہیں ہے،
بات سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. یہ اس میں فاعل میں تو نہیں ہے, یہ اس میں مفعول میں تو نہیں ہے. افعال یعنی اس کام کو انجام دو, میری طلب ہے, تم سے خواہش ہے. یہ کس میں چھپا ہے؟ یہ ان سب میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اگر یہ لفظ امر مخصوص ہے, وہ کیا نام ہے, حقیقت ہے صرف اور صرف صیغہ مخصوص میں, افعال میں, باقی میں مجاز ہو جائے گا, تو پھر اس لفظ امر سے مشتق نکالنا ممکن نہیں ہوگا. ٹھیک. اب جب مشتق آپ نہیں بنا پائیں گے اس سے, تو پھر کیا ہو جائے گا؟ لا یکون معنی حدثیا, پھر وہ معنی حدثی نہیں رہ پائے گا. ضرب میں معنی حدث ہے نا, حدث یعنی فعل, کسی کام کو انجام دینا. تو جس میں معنی حدثی ہوتا ہے اس سے آپ مشتقات نکالتے ہیں. ضرب سے ضربا, یضربو ضارب بناتے ہیں, قتل سے قتلا, یقتلو قاتل مقتول, ہے نا, سب بناتے نہیں بناتے ہیں آپ. تو حدث والا جو معنی ہوتا ہے اس سے مشتقات بنتے ہیں. امر اگر حدث کا معنی نہیں رکھے گا, اگر مشتق نہیں ہوگا امر, اگر قابل اشتقاق نہیں ہوگا لفظ آمارا, تو اس کا مطلب اس میں معنی حدثی نہیں پایا جائے گا. ما ان الاشتقاقات من ہو, بریکٹ میں لکھا ہے ظاہراً, تکونو بذالک المعنی المصطلح علیہ بینہم لا بالمعنی الاخر. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں لفظ امر سے مشتقات بھی بنتے ہیں. امر سے کیا کیا مشتق بنتا ہے؟ کوئی مثال آپ دیجئے گا. احسنت, عامر, مامور, یامرو, امارا, ہے نا, یہ سارے مشتقات بنتے ہیں. اور یہ مشتقات کون سا معنی رکھتے ہیں؟ کیا کوئی اور معنی رکھتے ہیں؟ وہی معنی رکھتے ہیں جو معنی اصطلاحی معنی امر کا ہوتا ہے. امر کا جو اصطلاحی معنی ہوتا ہے وہی معنی اپنے اندر رکھتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ فتدبر, پھر آپ غور کیجیے اپنے دعوے میں, ہے نا. یہ اب جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتفاق اس بات کے اوپر ہے کہ لفظ امر حقیقت ہے قول مخصوص میں, یعنی افعل میں, اور کوئی معنی جو ہے اس کا حقیقی معنی نہیں, سب مجاز ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ کی بات صحیح نہیں ہو سکتی ہے. وَيُمْكِنُ أَن يَكُونَ مُرَادُهُمْ, اب ہو سکتا ہے ان کی مراد کچھ اور ہو, چونکہ جو مراد لی گئی ہے وہ مراد تو میں باطل کر رہا ہوں. آپ جو ہے نا مباحثہ کیجیے گا, آپ لوگ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مباحثے میں اس کو حل کرنے کی کوشش کیجیے گا. چونکہ آپ تو ماشاءاللہ دلی میں بھی ہمارے ساتھ رہے ہیں کلاس میں, آپ کو پتہ ہے, میں اکثر کہتا ہوں کہ پڑھنے کے بعد مباحثہ جب کرتا ہے انسان تبھی حل ہوتی ہے گفتگو. کلاس میں پورے طور سے بات واضح نہیں ہوتی ہے. جو بات واضح ہو بھی جاتی ہے وہ ذہن میں پراگندہ رہتی ہے. جب مباحثے میں آپ پڑھاتے ہیں اپنے ساتھی کو, دوبارہ اس کے اوپر غور کرتے ہیں, تب پورے طور سے بات دماغ میں بیٹھتی ہے. وَيُمْكِنُ أَن يَكُونَ, اب صاحب کفایہ ذرا توجیہ کرتے ہوئے کہتے ہیں ہو سکتا ہے ان کی مراد جو ہے هو طلب بالقول لا نفسه, ان کی مراد افعل نہ ہو, صیغہ افعل نہ ہو, بلکہ طلب بصیغۃ الافعل ہو. ان کی مراد جو ہے, یہ جو کہا گیا ہے کہ حقیقت ہے صیغہ مخصوص میں افعل میں, یعنی لفظ امر افعل میں حقیقت نہیں ہے, بلکہ لفظ امر حقیقت ہے کس میں؟ طلب بصیغۃ افعل میں. ہاں, تو پھر وہی بات آ گئی نا طلب والی. تو اصلیت پھر طلب کو حاصل ہوئی, افعل کو حاصل نہیں ہوئی. تعبیراً عنہ بما یدل علیہ, تعبیر کی گئی ہے اس سے صیغہ افعل سے کہ جو طلب کو سمجھائے. افعل طلب کو سمجھا رہا ہے, ورنہ افعل کے معنی میں لفظ امر نہیں ہے. امر طلب کے معنی میں ہے کہ جو سمجھا جاتا ہے لفظ افعل سے. مثلا تعبیر کی جا رہی ہے لفظ نام القول المخصوص ایسے اذا اراد العلی. اب انشاءاللہ اس جملے کو میں کل کے درس میں واضح کروں گا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.